السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عبید اللہ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مرشد شاہ زرقاوی صاحب۔ تو ہم ان سے آج کچھ سوالات کریں گے، جس طرح کے جادو ٹونے پہ سوالات کر گئے ہم کہ بھئی جادو ٹونا کیا ہوتا ہے، کالا جادو کیا ہوتا ہے، اور بہت سارے معاملات ایسے ہماری زندگی میں ہمارے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے اس کو پہچاننا کہ ہمارے ساتھ یہ کیا معاملات چل رہے ہیں، کیا پریشانیاں ہیں، کیا نہیں ہے، کیا جادو ٹونا ہے، کیا نہیں ہے، اور یہ اصل میں حقیقت میں ہے، ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا، ان میں ڈیفرنسز کیا کیا ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کو جو ہے نا ہم آج ڈسکس کریں گے شاہ صاحب کے ساتھ۔ تو شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو شاہ صاحب، بہت سارے معاملات جو ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہمیں نظر آتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی نظر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ہماری خود کی زندگی پہ اثر انداز ہوتے ہیں، جس طرح کے سب سے پہلی بات کر لیتے ہیں ہم کالے جادو کے حوالے سے، کہ لوگوں کے ایک ذہن میں ایک گمان بیٹھا ہوا ہے کہ جی کالا جادو جو ہے نا وہ ہو گیا، معاملات خراب ہیں، کاروبار نہیں ہے، شادی نہیں ہو رہی، تو جی ہم گئے ہیں پیر صاحب کے پاس، انہوں نے کہا جی آپ کے اوپر تو کالا جادو ہوا ہے، آپ کی جو ہے وہ بندش ہوئی ہے۔ تو یہ کیا چیزیں ہیں، کیا معاملات ہے، کالا جادو حقیقت میں ہے بھی یا نہیں؟ جی، بہت زبردست آپ نے سوال کی ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کلیئر کرتا جاؤں کہ کالا جادو ہے کیا۔ جی دیکھیں، قرآن و سنت کے اندر اگر ہم غور و فکر کریں تو جادو کو سحر کہا گیا ہے، ہم جادو سے کہتے ہیں۔ اس میں کسی رنگ کلر کی کوئی بانٹ نہیں ہے، جادو جادو ہے، سحر ہے۔ لیکن یہ جو اس کو نام دیا گیا کالا جادو، اس کی کچھ الگ الگ وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو کالا جادو کہلاتا ہے اس میں استعمال ہونے والی جو اشیاء ہوتی ہیں، جو سامان ہوتا ہے، جو چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر جادو کیا جاتا ہے، وہ کالے رنگ کا ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی کسی عامل کے پاس جاتا ہے کہ جی میرے اوپر کوئی جادو ہے، عامل نے کچھ ایسے جنتر منتر، کچھ ایسے عملیات پڑھ کر کچھ چیزیں منگوانی ہیں اس سے، اس میں کالی مرغی ہو سکتی ہے، کالی سری ہو سکتی ہے، کالے ماں ہو سکتے ہیں، کالا کپڑا ہو سکتا ہے، کالا بکرا ہو سکتا ہے، یعنی کہ کالے رنگ کی چیز وہ منگوائے گا۔ منگوانے کے بعد سپوز کہ وہ ایک سری منگوا لیتا ہے کہ کالے رنگ کی سری لے آؤ، اس کالی سری کے اوپر وہ کچھ عملیات کرے گا۔ وہ عملیات ہوں گے جادو کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے، کہ جو شخص آیا ہے اس کے اوپر اگر 100% سحر ہو چکا ہے، 100% اس پہ جادو ہے، اب یہ عامل کیا کرے گا، اس کو ڈائیورٹ کرے گا، آدھا آدھا کر دے گا، آدھا سری پہ چڑھا دے گا، آدھا اس پہ رہے گا۔ اب وہ سری جو ہے لازمی ہوگا اس مریض کے لیے یا وہ عامل کے لیے وہ کسی ایسے چوراہے کے اندر رکھے، یا کالے ماں کسی چوراہے کے اندر پھینکے جہاں سے کوئی بھی آدمی اس کے اوپر سے گزرے یا اس کو ٹچ کرے۔ اب یہ عمل کیا کرتا ہے، یہ جادو کو ڈائیورٹ کر دیتا ہے کہ اس شخص پہ اگر 100% تھا تو یہ آدھا ادھر چلا گیا نئے انسان پہ، اور یہ تھوڑا سا ایزی ہو گیا۔ دوسرے الفاظ میں اگر اس کے اوپر کوئی 10 موکلات تھے، 5 موکلات کی ڈیوٹی ادھر لگ گئی، 5 اس پہ کام کرتے رہیں گے۔ تو یہ جادوگر کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور کالے جادو کو کالا جادو کہا اس لیے جاتا ہے اس میں استعمال ہونے والی اشیاء کالی ہوتی ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو جادو کوئی بھی کسی نام سے بھی ہو، کسی نام سے پہچانا جاتا ہو، وہ جادو بنیادی طور پہ وہ خطرناک ہوتا ہے، شرعی طور پہ وہ حرام ہے، حتیٰ کہ وہ گناہ کبیرہ ہے، شرک کے مترادف اس کا گناہ بنتا ہے، اتنا بڑا وہ گناہ ہے۔ تو اس لیے ہم اس بات کو تو ذہن میں رکھیں کہ کالا جادو اور سفلی جادو یا کوئی دوسرا جادو، یہ جتنے جادو بھی ہیں، عدد کے جادو ہوتے ہیں، یہ سارے جادو ہیں، اس میں تفریق کوئی نہیں ہے۔ پھر ایک اور سوال یہاں پر میں آپ کا کلیئر کرتا جاؤں، لوگوں کو بھی یہ جاننا لازمی ہوگا کہ کالا جادو جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس قدر خطرناک ہے کہ وہ کسی چیز سے ٹوٹتا نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا مشہور ہے، اور کہا جاتا ہے کہ کالے جادو کو کالا جادو توڑ سکتا ہے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جادو کو جادو ہی توڑ سکتا ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جادو جو بھی ہو اس کا توڑ اللہ رب العزت نے قرآن و سنت کے ذریعے ہمیں دیا ہوا ہے، اس کا توڑ ہو جاتا ہے،
اور یہ ممکن ہے، اور اس میں ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کالا جادو جادو کو جادو سے توڑا جائے. یہ بالکل ایک غلط فہمی ہے. اگر ایسا ہوتا تو کائنات کے اندر سب سے خطرناک جادو جب ہوا تھا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا. وہ اتنا خطرناک جادو تھا کہ کائنات کی سب سے مضبوط ترین پرسنالٹی کے اوپر ہوا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں جن کے اوپر وحی لے کر جبرائیل آتے ہیں اور اللہ کا پیغام لاتے ہیں، پل بھر میں ان کے پاس پیغام آ جاتا ہے. وہ کتنا خطرناک جادو ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گیا. لیکن اس جادو کا توڑ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر آیات اتاری معوذتین کے صورت میں، تو ان سے وہ جادو کا توڑ ہو گیا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا خطرناک ترین جادو بھی قرآن سے ٹوٹا تھا. اور یہ جو جادو ہیں یہ بالکل معمولی ہیں جو آج کل ہمارے اوپر کیے جاتے ہیں، یہ بھی قرآن ہی سے ٹوٹتے ہیں. ان کے لیے کوئی خاص میکانزم نہیں ہے، کوئی خاص تعویذ، دھاگا، کڑا، چھڑا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ اسے ہی ٹوٹے اور دوسری کسی چیز سے نہ ٹوٹے. ایک یہ غلط فہمی ہم لوگوں کی دور کر دیں. اچھا شاہ جی، ادھر میں ایک سوال آپ سے اور کرنا چاہوں گا. جس طرح کہ آپ نے شروع میں بولا کہ جب بھی کوئی جاتا ہے اپنا پرابلم لے کے کسی عامل کے پاس، تو وہ جو ہے سیری منگواتا ہے کالی، تو وہ اس کا حل کرنے کے لیے منگواتا ہے یا کہ اس کے جادو کو بقایا چھوڑنے کے لیے منگواتا ہے؟ ہاں، یہ بات میں مزید واضح کر دوں، بڑا اچھا سوال ہے. اصل میں جو عامل ہوتا ہے، جو جادوگر ہوتا ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ جادو کا توڑ وہ کر نہیں سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کو تھوڑا سا پیچھے سے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ایک جادوگر بنتا کیسے ہے. جو ہمارے معاشرے میں ایک بات مشہور ہے کہ فلاں جادوگر نے، فلاں عامل نے، فلاں شخص نے، اس نے موکل قابو کیے ہوئے ہیں اور وہ موکل سارا کچھ کرتے ہیں. یہ ایک مشہور ہے. صحیح. حقیقت اس کے برعکس ہے. حقیقت میں وہ جو جادوگر ہے، وہ جو عامل ہے، وہ اس موکل کے انڈر ہے. اس نے کچھ ایسے عملیات کیے ہیں، ایسے عمل کیے ہیں، ایسے گناہ کیے ہیں جس کی وجہ سے وہ جادوگر بنا اور موکل راضی ہو کر اس کے پاس آیا. ایک یہ بہت ضروری بات ہے، یہ یہاں میں کلیئر کرتا جاؤں، پھر آپ کو اگلی بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. اچھا، اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال بھی دیتا ہوں. ایک شخص میرا جاننے والا تھا، مجھے کہنے لگا شاہ صاحب بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے علم والے ہوتے ہیں. میں ایک شخص کے پاس گیا تو اس سے میں نے سوال کیا، میں نے کہا یار وہ میرا جو ہے نا کوئی پرابلم ہو گیا ہے، میری گاڑی گم ہو گئی ہے، میں کیا کروں؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں، ابھی میں فون کرتا ہوں، فون کر کے تو میں بابا جی کی بات سناتا ہوں، آپ نے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام بتانا ہے، آپ کو بتا دیں گے گاڑی کہاں پر ہے. کہتا ہے میں نے کہا کرو. اس نے کال کی. کال کرنے کے بعد اس نے بتایا میرا یہ نام ہے، میری یہ والدہ کا نام ہے، میری گاڑی گم ہے. اس بابا جی نے آگے سے گاڑی کا نمبر خود بتایا کہ اس نمبر کی کالے رنگ کی کار ہے. تو ہاں جی. کہتا ہے اچھا جاؤ، رات 12 بجے سگیاں پل گزرو گے تو آگے کچے کے ایریے میں تمہارے دائیں ہاتھ کھڑی ہوگی، لے لینا. اچھا جی. اور وہی ہوا. وہ لوگ گئے، جب جا کر دیکھا وہاں پر گاڑی کھڑی تھی، کوئی چرا کے لے کر گیا اور وہاں پر پھینک گیا. اب یہ بڑے متاثر ہوئے اور یہ شخص جو ہے اس نے کہا یہ بابا جی سے پوچھو، یہی عمل ہم بھی سیکھ لیں، لوگوں کا بھلا کریں. کیونکہ بابا جی جو کراچی میں تھے، یہ لاہور میں تھے. انہوں نے کہا کہ یار میں ہی کچھ سیکھ لوں تو یہاں میں لوگوں کی خدمت کروں. بابا جی سے کہنے لگے کہ حضرت یہ عمل ہم بھی سیکھنا چاہتے ہیں، ہم بھی سیکھنا چاہتے ہیں. اس نے کہا بالکل سیکھ سکتے ہو آپ ایک کام کرو، جب سورج غروب ہو رہا ہو، جب سورج کا نیچے والا حصہ زمین کو ٹکرا جائے تو تم نے ایک ایسی جگہ پہ بیٹھنا ہے، ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے چلے کے لیے جہاں سے سورج واضح نظر آتا ہو اور اس کا کارنر زمین کو ٹچ ہو. تو جب تک وہ پراپر ڈوب نہیں جاتا تب تک آپ نے کیا پڑھنا ہے وہاں پر بیٹھ کے؟ لا الہ لا الہ لا الہ، یہ پڑھنا ہے.
اچھا جب یہ بات کہی تو مجھے بھی اس نے کہا کہ شاہ جی مجھے تو ایک وظیفہ مل گیا. میں کہا وہ کیا؟ کہ جی بابا جی نے کہا ہے کہ آپ نے جب سورج ڈوب رہا ہو تو شروع کرنا ہے لا الہ اور پڑھتے رہنا جب تک بالکل غروب نہ ہو جائے, اور صبح جب سورج نکلنا ہو جب اس کا کارنر ہلکا سا باہر آئے تو شروع کر دینا ہے یہی عمل لا الہ کا, اور جب تک وہ پورا نکل نہیں جاتا تو آپ نے یہ پڑھنا ہے, اور یہ اتنے دنوں تک آپ پڑھیں گے تو آپ عامل بن جائیں گے. میں نے اس سے کہا کہ دیکھو یہ اچھے خاصے مسلمان ہو تم, کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے نہیں میں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا. میں نے کہا تم بہت غلط کام کر رہے ہو, تم نے غور کیا الفاظ پہ؟ کہنے کا کیا مطلب؟ الفاظ تو برے نہیں ہے. میں کہا ترجمہ پڑھو. لا الہ, کوئی عبادت کے لائق نہیں, کوئی عبادت کے لائق نہیں, کوئی عبادت کے لائق نہیں. ایک تو آپ الا اللہ نہیں کہہ رہے, آپ صرف لا الہ کہہ رہے ہو جو کہ سریعاً کفر ہے. صحیح. اس کے بعد الا اللہ لگاتے ہیں تو پھر یہ توحید بن جاتا ہے. تو دوسرا وہ ٹائم جو سلیکٹ کیا گیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے, اس وقت عبادات کو ترک کر دیا کرو. صحیح. جب یہ بات میں نے اس کو بتائی تو کہتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟ پھر میں نے ایک جن کا انٹرویو کر کے اس کو بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوڈ ورڈ ہے شیطان ابلیس کا, اس کی ٹیم کا, کہ کون شخص یہ عمل کرے گا ہم اس کے ساتھ اٹیچ ہو کر تو بنی نو انسان آدم کے نقصانات کے لیے پلاننگ کریں. تو یہ بات جب ہمیں سمجھ لگ جاتی ہے تو پھر میں اگلی آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں, یہ کہ جب کوئی شخص کسی عامل کے پاس جاتا ہے اور جادوگر کے پاس جاتا ہے تو وہاں پر جب جا کر یہ بات بتاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ شیطان سے اس کا ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ بھئی میں جادو تو توڑ سکتا ہی. جو ایک بندہ کافر ہے اسے ہم توحید کی امید کریں یہ ممکن نہیں. اب وہ توڑ نہیں کر سکتا, وہ بیسیکلی سازش کر رہا ہوتا ہے. سازش کیا کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے وہ جو کالی سری منگوائی, کالے ماں منگوائے, کالا کپڑا منگوایا یا کالا بکرا منگوایا, کوئی کالی چیز بھی, یا اس کے ساتھ آج کل ایک اور چیز اٹیچ ہو چکی ہے, چینی بھی چلتی ہے, انڈا بھی چلتا ہے جس پہ وہ عملیات کر کے دے دیے جاتے ہیں, وہ کہیں پھینکنا ہوتا ہے یا دشمن کے گھر پھینکنا ہوتا ہے یا کہیں قبر پہ رکھنا ہوتا ہے یا چرائے میں وہ انڈا رکھنا ہوتا ہے. یہ بھی آج کل ایک سسٹم ہے. اب کیا ہوتا ہے, وہ عامل عملیات کر کے اس چیز کے اوپر آدھا جادو ڈال دیتا ہے یا ہاف جو ہے موقع اس پہ لگا دیتا ہے. نتیجہ تن یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی اس چیز کو کوئی شخص ٹکراتا ہے جس کا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یا اس کے اوپر سے گزر جاتا ہے تو جادوگر نے وہ موقع اس شخص کے ساتھ لگا دینے ہوتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ یہ جادو کو پھیلانا اور تمام انسانیت کے اندر اس کو داخل کرنا ان کی ڈیوٹی ہے. تو لہٰذا جو شخص یہ کروا رہا ہوتا ہے اس سے ختم نہیں ہوتا بلکہ اس سے وقتی پریشر ختم ہو جاتا ہے جس لالچ میں وہ اور اپنے ساتھ 10 20 50 100 لوگ اور بھی انوالو کرتا ہے, جادو میں پھنسا دیتا ہے. تو یہ ایک سازش ہے جادوگروں کی کہ وہ ان لوگوں کے ذریعے مزید لوگوں کو جادو کے اندر پھنسانے میں ان لوگوں کو ایز اے چارہ استعمال کرتے ہیں. سمجھ آ گیا. تو یعنی کہ ادھر ہمیں ایک اور بات بھی کلیئر ہو رہی ہے شاہ جی, جس طرح کے لوگ کہتے ہیں اکثر کچھ بھی ہو گیا تو جی یہ اس نے کروا دیا جادو, یہ ہمارا دشمن تھا, یہ ہمیں اچھا نہیں سمجھتا تھا, اس نے کالا جادو کرا دیا ہم پہ. تو یعنی کہ ہمیں ادھر ایک بات یہ ثابت ہو گئی کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی کالا جادو کروائے, ہمارے کچھ اعمال کی وجہ سے یا ہمارے کچھ اس طرح کے ہم کسی چیز کے اوپر سے گزر گئے بے دہانی میں, تو جب بھی چیزیں اثرات ہمارے اوپر حاوی ہو سکتے ہیں. ایسا ہی. اچھا شاہ جی, دوسرا کوشچن جو ہے وہ میرا یہ تھا آپ سے کہ اس کے سمبلز کیا ہوتے ہیں اگر ہمارے اوپر کالا جادو ہو گیا یا کہیں ہم کسی چیز سے گزر گئے ہیں تو اس کے کیا مین سمبلز ہوتے ہیں سٹارٹنگ میں بیسک میں, جس طرح ہم اسے فالو کر سکتے ہیں جی ہاں جی ہمارے اوپر جو ہے وہ کالا جادو ہو گیا ہے یا کوئی ہمارے ساتھ موکل لگ گئے ہیں. ہاں اس کی بڑی واضح علامات ہوتی ہے. دیکھیں اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے, اللہ رب العزت نے ایک سسٹم بنایا ہے. جیسے کہ اللہ نے ہمارا جسم اور روح دو چیزیں اکٹھی کی ہیں,
بے شک اور جسم کی بیماری بھی ہوتی ہے، روح کی بیماری بھی ہوتی ہے۔ صحیح اب جب جسم کی بیماریاں ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کے اوپر علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ علامات آتی ہیں جیسے کہ مثال کے طور پہ ہمیں بخار ہو گیا۔ اب اس بخار کو دیکھنے کے لیے کیا ہوتا ہے، ہم طبیب کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ ڈاکٹر جب آپ کو دیکھتا ہے کہ اس کو بخار ہو رہا ہے، وہ بخار کی میڈیسن دیتا ہے کہ نارمل بخار کی، آپ کا وہ بخار اتر نہیں رہا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے نہیں یار، یہ اب بخار کی پیچھے کاز کیا، اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ یہ کہیں ٹائیفائڈ تو نہیں ہے، یہ صحیح کوئی ٹی بی کے عارضہ تو نہیں ہو رہا، کوئی کینسر کا پرابلم تو نہیں ہے۔ پھر کافی ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بخار اس بیماری سے ہوتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بخار جو علامت ہمارے لیے رکھی ہے وہ اس لیے رکھی ہے کہ ڈاکٹر کو سمجھنے میں آسانی ہو اور مزید وہ انالائز کر سکے کہ بیسیکلی پرابلم کیا ہے، بیماری تک پہنچ سکے۔ وہ ایک علامت ہے، اگر وہ علامت ظاہر نہ ہوتی تو اس بیماری سے انسان مرتے رہتے اور بیماری کا پتہ ہی نہ چلتا۔ تو اس لیے جب جسمانی پرابلم ہوتا ہے کہ بیماری ہمیں آتی ہے، اس کی علامات ہمارے اوپر پہلے ظاہر ہوتی ہیں، ان علامات کو ہم دیکھتے ہیں۔ نارمل لوگوں کو بھی دیکھیں آپ، کسی کی آنکھیں اچانک پیلی آپ دیکھیں گے، آپ کہیں گے یار جونڈس ہے اس کو۔ ہم لوگ بھی کہہ دیں گے یار اس کو پیلیا ہو گیا ہے، اس کو یرکان ہو گیا ہے، تو لہٰذا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا جو بھی میڈیسن وغیرہ لیتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے روح کے اوپر جب حملہ ہو جاتا ہے، جادو، نظر بد اور جنات کا اثر، یہ روح کی بیماریاں ہیں۔ جب روح کے اوپر کی حملہ ہوتا ہے، جب روح کی بیماری میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں، اس میں بھی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں۔ وہ علامات مختلف ہوتی ہیں۔ کچھ علامات ہوتی ہیں کہ ہم خواب میں اللہ رب العزت ہمیں خواب کے ذریعے دکھا دیتا ہے۔ کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جو ہم جاگتے ہوئے ہمارے اوپر ظاہر ہو جاتی ہیں۔ کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کو سنیں تو تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پہ اب اگر آپ پہ کوئی عمل ہو چکا ہے تو پہلا کام کیا ہوگا کہ جسمانی آپ کو جو چیزیں نظر آئیں گی، جو آپ کو علامات نظر آئیں گی، اچانک بغیر وجہ سے گھر میں کپڑے کٹ گئے، آپ دیکھیں گے یار اچھے بھلے سنبھالے ہوئے کپڑے الماری کے اندر، ٹرنک کے اندر کہیں بھی رکھے تھے، سنبھال کے پیک کر کے رکھتے، کٹ گئے۔ حتیٰ کہ کئی لوگوں کے تو یہ پہنے کپڑے جو ہے کٹ جاتے ہیں، پھر خون کے چھینٹے پڑ جانا، گھر پہ پڑ جاتے ہیں، کپڑوں پہ پڑ جاتے ہیں، بہت سی اس کی صورت ہوتی ہے۔ اور پھر اسی طرح گھر کے اندر اکثر لوگ کمپلین کرتے ہیں یہ اچانک ہمارے گھر میں گوشت گرتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہاں سے آیا۔ اور اسی طرح علامات ہوتی ہیں کہ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تنہائی میں بیٹھے ہیں اور یوں فیل ہونا کہ یار جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے، ایسا وہم سا، شک سا گزرنا، اور پھر مڑ کے دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہے، چل رہے ہیں ایسے لگتا ہے ساتھ کوئی چل رہا ہے، نماز میں کھڑے ہیں تو ایسے لگتا ہے میرے ساتھ کوئی آگے کھڑا ہو گیا ہے۔ ایسی فیلنگز جو ہے نا، یہ بتاتی ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی عمل ہو چکا ہے۔ پھر نیند میں آپ جب سو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت نیند کے ذریعے آپ کو پیغام دینا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ نیند میں آپ اپنے آپ کو برہنہ دیکھیں گے، برہنہ لوگوں کو دیکھیں گے، گندگی گھر میں دیکھیں گے، جانور کٹے ہوئے دیکھیں گے، جانوروں کو اپنے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھیں گے، اپنے آپ کو گم پائیں گے، اپنے آپ کو مختلف دشمنوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہوا دیکھیں گے، درندے خواب کے اندر دیکھنا، مختلف مذاہب کی علامات جیسے کوئی مندر، کوئی گھنٹا، کوئی چرچ ورچ، یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ وہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ وہ جس مذہب مسلک کا جن ہوگا آپ کے ساتھ موکل، وہ اپنی عبادات کے لیے جہاں پر بھی جائے گا، کیونکہ وہ آپ کی روح کے ساتھ اٹیچ ہو چکا ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہہ لیں آپ کی روح کے ساتھ مس ہو چکا ہے، تب آپ کی روح بھی سوتے ہوئے اس کو ساتھ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ کہاں کہاں جا رہا ہے۔ تو اس لیے یہ علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح پھر قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہوئے اکثر ہم نے اسپیشلی اس کے لیے یہ انتظام بھی کیا ہے۔ ابھی میں اسپیشلی وہ آپ سے گزارش بھی کروں گا کہ آپ اپنی ٹیم کو کہہ کے تو ایک رقیہ ہم نے تیار کیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ جادو، نظر بد، جنات کی اثر میں آ چکے ہیں تو آپ خود پہچان سکیں کہ کیا ایسا ہوا ہے یا کہیں لوگ ہمیں وہم میں ڈال رہے ہیں یا میں خود وہم میں ہوں۔ تو وہ رقیہ سننے سے یہ واضح ہو جائے گا کہ حقیقت میں جادو ہے یا کہ وہم ہے۔ تو یہ واضح ہو جائے گا، وہ آپ ڈسکرپشن میں دے دیجئے گا اس کا لنک۔ اچھا، اس رقیہ کے سننے سے یا نارملی تلاوت کے سننے سے کیا ہوتا ہے؟ نارملی اگر ہم سنتے ہیں تو ہم محظوظ ہوتے ہیں، تلاوت سننے سے ہمیں مزہ آتا ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے۔
ہمارا جسم ہلکا ہو جاتا ہے, ہم ریلیکس رہتے ہیں. لیکن جب ہم نظر بد, جادو یا جنات کی اثر میں کہیں ہم پھنسے ہوئے ہیں, اس تلاوت کے سننے سے ہمیں کیا ہوگا, ہمارے جسم میں تبدیلیاں رونما ہوں گی. ہمارا جسم بغیر وجہ سے کانپنا شروع ہو سکتا ہے, ہمیں بغیر وجہ سے ہنسی آ سکتی ہے, بغیر وجہ سے ہمیں رونا آ سکتا ہے, ہمیں بغیر کسی واضح علامت کے اچانک ہمارے جسم میں درد ہو جائے گی, ہمارے جسم کے اوپر بوجھ پڑنا شروع ہو جائے گا, ہمارا سر بھاری ہونا محسوس ہو جائے گا, ہماری آنکھوں سے بلا ساختہ بغیر کسی ایموشن کے کہ آپ کے اوپر کوئی اثرات, کوئی دکھ یا تکلیف, بغیر وجہ سے آپ کو آنسو آنا شروع ہو جائیں گے تلاوت کے سنتے ہی. جب آپ کی طبیعت کے اندر تلاوت کے سننے سے تغیر و تبدیلی آنا شروع ہو جائے تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی باریک واردات کے اندر پھنس چکے ہیں. وہ لازمی نہیں کہ جادو کرنے والا, جیسے کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ لازمی نہیں کہ جادو کرنے والا کوئی آپ کا دشمن ہوگا تو جادو کرے گا. اس میں 95% ایسا ہے کہ وہ مخالفین نے جادو نہیں کیا ہوتا, آپ کسی نہ کسی صدقے کے اوپر سے گزرے ہوتے ہیں, کسی نہ کسی صدقے کو ٹچ کیا ہوتا ہے, یا آپ کے ارد گرد رہنے والے جو جن ہیں جو شیطان ابلیس کے لیے کام کر رہے ہیں, ان کو وہ آرڈر دیتا ہے کہ بھئی کام کرو, ان لوگوں کو مصیبت میں ڈالو, انہوں نے مجھے جنت سے نکلوایا تھا, یہ خوشی سے کیوں جائیں, ان کے باپ نے ہمیں جنت سے نکلوایا اور ان کو بھی اتنا تکلیفوں میں ڈالو, مصیبت میں ڈالو, یہ بھی رب کو بھول جائیں. تو وہ ڈیوٹی کرتے ہوئے آپ پہ جادو کر سکتا ہے. شیطان تو شاید ہی پھر وہ بتایا گیا کہ کھلا دشمن ہے انسان کا. تو شاید جی ایک سوال ادھر اور تھا میرا, ایک شخص نے مجھے کہا تھا کہ یہ سوال لازمی پوچھنا کہ جادو کے اثرات سے بچنے کے لیے اسلام میں کیا ہدایات دی گئی ہیں, کہ ہم ان سے کس طرح بچ سکتے ہیں. اب بھئی ایک عام انسان کو نہیں پتا کہ بھئی میں جو ہے راستے سے گزر رہا ہوں, اب یہ دال پڑی ہے یا کالے ماہ پڑے ہیں, اب یہ کونے پہ سیڑھی پڑی ہے, تو یہ کسی کے اس کے اوپر سے گزروں گا تو میرے ساتھ معاملات ہو جائیں گے. تو اس کے لیے کیا ہدایات آپ جو ہے ہماری رہنمائی کریں گے, کہ ہم کچھ دعائیں صبح پڑھنے کے لیے شام میں, یا کوئی وظیفہ آپ بتا دیں کہ جب تک ہماری جو ہے جادو ٹونے سے حفاظت رہے. یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا, اور بڑے لوگوں کا انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھلا بھی ہو جائے گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جس موقع کی دعا میں دی ہے, بتلائی ہے کہ اس موقع پہ دعا پڑھنی ہے, وہ پڑھنی ہے. اس دعا کا مقصد ان تمام شیاطین کے اثر سے بچنا ہے. صحیح. اس کا مقصد ان تمام چیزوں سے بچنا ہے. اب گھر میں داخل ہونے کی دعا ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے. جب ہم گھر میں داخل ہونے کی دعا یاد کریں گے, جب ہم پڑھ لیں گے, جب گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ لیں گے, جب مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں گے, مسجد سے نکلنے کی دعا پڑھ لیں گے, یہ وہ چیزیں ہیں جو شیطان سے ہمیں بچنے میں بڑی مدد دیتی ہیں. صحیح. یہ ہمارا ایک حصار ہو جاتا ہے, بڑا مضبوط حصار ہو جاتا ہے. ہم نے کھانا کھانا ہے تو دعا پڑھ لینی ہے, تو اس سے وہ چیزیں جو ہمارے ساتھ آ چکی ہیں یا آنا چاہتی ہیں وہ بھوک سے مر جائیں گی, وہ بھاگ جائیں گے, مجبور ہو جائیں گے وہ ڈیوٹی چھوڑنے پہ. پھر ہم نے اگر کپڑے چینج کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی تو وہ ہمیں دیکھ نہیں پائیں گے, فرشتے ان کو مار بگاتے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ دیکھنے سے سب سے بڑا پرابلم کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ سب سے زیادہ پرابلم خواتین کے ساتھ, بچیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ عاشق جن ان پہ آ جاتا ہے. اس کی جب ہم تحقیق کرتے ہیں پتہ کیا چلتا ہے, اس بچی نے کپڑے پہننے کے لیے کبھی بسم اللہ والدین نے یاد نہیں کروائی تھی, اس نے واش روم میں جانے کی دعائیں کبھی نہیں یاد کی. ہوتا کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا ہے اور جنات کو بڑا بدصورت بنایا ہے. حتیٰ کہ ان کی مثال ایسے ہے کہ جو جنوں کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت ہو اور انسانوں میں جو سب سے زیادہ بدترین بدصورت ہو, ان دونوں کا جب مقابلہ کروایا جائے تو جو انسان ہوگا جنوں کی نسبت 1000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگا. جب یہ ریشو ہوتی ہے تو اس کے بعد جن بہت زیادہ ہمیں تنگ کرتے ہیں, عاشق ہو جاتے ہیں. مردوں پہ بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ عاشق جن آ جاتے ہیں. اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ واش روم میں جانے کی دعا پڑھیں, آپ کپڑے چینج کرنے سے بسم اللہ لازمی پڑھ کے تو آپ کپڑے چینج کریں, یہ بہت ضروری ہے, اس سے آپ بچ سکتے ہیں. اور آخری چیز جس کو ہم لازمی لوگوں تک پہنچائیں کہ دیکھیں
یہ تعویذ، دھاگے، کڑا، چھلا، یہ سارے کی ساری چیزیں عاملوں کی ہیں، یہ جادو ہے اور غیر شرعی ہے، اس سے بچیں۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ سورہ بقر کی تلاوت کا اہتمام کریں، سورہ بقر کی تلاوت گھر میں لازمی پلے کریں، اور سب سے اہم، ہم نے جو پاور رقیہ کے نام سے ہم نے جو ایک تلاوت اکٹھی کی ہے، قرآن مجید کی مختلف آیات ہی احادیث کی کچھ احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک مجموعہ جو بنایا پاورفل رقیہ کے نام سے، وہ یوٹیوب پر پڑا ہوا ہے، اس کو گھر میں لازمی سننا چاہیے، اس کو گھر میں لازمی پلے کرنا چاہیے، اس سے اس قدر زیادہ فوائد ہوتے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں کہ ابھی پچھلے 2-3 دنوں میں اوپر نیچے ایک دو کام میرے سامنے آئے، تو وہ میں شیئر کرتا چلوں کہ میں نے ایک ویڈیو یوٹیوب پر چھوڑی اور اسی پاورفل رقیہ کے لیے کہ اسے سنا کرے تو فائدہ ہوگا، تو ایک لڑکے نے آ کر وہاں پر کمنٹ کر دیے کہ جی مجھے اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے۔ وہ پھر مجھے ایک پارٹی میں مل جاتا ہے، جب پارٹی میں ملتا ہے تو مجھے کہتا ہے کہ شاہ صاحب آپ نے بڑا زبردست کام کیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ وہ جو پاورفل رقیہ ہے نا، اس پاورفل رقیہ کو میں نے سننا شروع کر دیا اور سننے سے میرا ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہتا ہے یار میں ایک ایسے ان نون بندے کو پیسے دے چکا تھا 2 لاکھ روپیہ، جس بندے کو میں جانتا ہی نہیں ہوں، صحیح، جس بندے سے کبھی میں ملا ہی نہیں ہوں، میں نے سوشل میڈیا سے اس کا اکاؤنٹ منگوایا اور اس کو پیسے سینڈ کر دیے۔ اس کے بعد جب اس کو رابطہ کیا، اس نے کہا میں تمہیں جانتا ہی نہیں، نہ میرے پاس پیسے ہیں، جاؤ، میں پیسے نہیں دیتا۔ کہتا ہے نہ وہ پروڈکٹ اس نے مجھے دی، نہ مجھے اس نے پیسے دیے، 2 سال گزر گئے۔ کہتا ہے پاورفل رقیہ سننے سے کیا ہوا کہ اچانک مجھے وہ پیسے بھجوا کر 1,75,000 مجھے بھیج دیتا ہے اور کہتا ہے میں کچھ دنوں میں 25,000 بھی آپ کا ریٹرن کر دیتا ہوں۔ کہتا ہے یہ معاملہ ہو گیا۔ اگلے دن ہی میں ایک اور لڑکے کا انٹرویو کرتا ہوں، تو بلکہ وہ خود مجھے خوشی سے کہتا ہے جی میں نے آپ کو مٹھائی کھلانے، میں کہا مجھے بتاؤ تو صحیح۔ کہتا ہے جی وہ پاور رقیہ میں نے سننا شروع کیا، سورہ بقر کا میں نے اہتمام کیا تو میرا ایک فائدہ ہو گیا۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہتا ہے جی میں نے پراپرٹی بیچی تھی 2 سال پہلے اور میں نے وہ بیچی تھی 10 لاکھ میں۔ اب میں نے ایسے لوگوں کو بیچ دی جو کہ بڑے طاقتور تھے، بڑے گنڈے تھے، اب میں نے لکھ لگا کر کے دے دیا، انہوں نے مجھے پیسے ہی نہیں دیے۔ کہتا 2 سال پہلے تو میں نے پیسے مانگے، تو جیسے مجھے شٹ اپ کی کال آئی تو میں ڈر گیا، بھائی میں نہ میرا کوئی آگے ہے نہ پیچھے ہے، میں ان سے کیسے ٹکر لوں؟ نتیجہ تھا میں چپ کر گیا۔ کہتے شاہ صاحب جیسے ہی میں نے یہ شروع کیا ہے پاورفل رقیہ سننا، تو ودن 10 days اچانک مجھے کال آتی ہے، کہتے ہیں یار کدھر ہو؟ میں ڈر گیا۔ کہتا میں نے آخر کار میں نے کہا نہیں میں سنوں تو سی بات، اس کی بات سنی، اس نے کہا یار یہ تمہارے پیسے ہیں، وہ 10 لاکھ جو ہے اس کا ڈوبا ہوا تھا اس کو واپس مل گیا۔ صحیح، یہ تو اوپر نیچے یہ 2 دن پہلے جو مجھے رپورٹس ملی ہیں نا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسی طرح تمام قسم کے نظر باز، جادو اور ان تمام چیزوں کا علاج اس پاورفل رقیہ کے اندر پوشیدہ ہے، تو کسی جگہ پہ بھی بھاگنے کی ضرورت نہیں، کہیں بھی کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، ہم صرف یہ پاورفل رقیہ نکالیں، سنیں۔ اگر علامات جو ہم نے پہلے بتائی ہیں وہ سننے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے، طبیعت میں تغیر و تبدیلی آ رہی ہے، تو پھر جادو کا شکار ہے، اس کے بعد اس کو ریگولر کر دے، جادو ٹوٹ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیں جی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، بہت سارے سوالات ہیں، بہت ساری ہمارے پاس کیوریز ہیں، اور کافی لوگوں کے دماغ میں جو ہے وہ طرح طرح کے سوال آتے ہیں، تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے، آپ سے درخواست یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کے بھی مائنڈ میں کوئی سوال ہو کسی قسم کا بھی، تو وہ آپ جو ہے کمنٹ باکس میں جا کے پورا سوال آپ لکھ سکتے ہیں، تسلی سے ہم پورا پڑھیں گے، اور انشاءاللہ جب ہم نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے تو اپنے سوالوں کی لسٹ میں آپ کا سوال ایڈ کریں گے، اور کم سے کم وقت کے اندر کوشش کریں گے کہ ساروں کے سوالوں کے جواب جتنے بھی ہو سکیں وہ ہم دیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، تو اللہ حافظ۔